ترجمہ دے کہ راستہ وہی ہے جو جنت تک لے جانے والا راستہ یہی صحابہ کرام کا ہے جن کو اللہ نے حسب وعدہ ان کو تاج زر دنیا میں بھی دیا ہے، کٹکلائی ان کو اختیار ان کو نصیب ہوئی ہے، اور جنت کی بادشاہی کے وعدے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا کرتے رہے گا۔ مالک وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کی کرتا۔ اللہ توفیق دے کہ سنت سے ہم چمٹ جائیں اس طریقے سے۔ لوگ کہتے ہیں سنت تم نہیں، سنت کا خیال نہیں کرتے۔ سنت کی سب سے بڑی بات ہے توحید، توحید کی دعوت۔ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، وہ نماز اور روزے کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہ دوسرے مطلب کے ماننے، تمہیں سنت کو مل کر، اس سے بڑی کوئی سنت ہے کہ توحید کو مان لیا جائے، توحید کی آواز اٹھائی جائے، اپنی جان لگانے کی کوشش کی جائے، اس سے بڑی کوئی سنت ہے؟ اس کے بعد نماز کی سنت آتی ہے۔ یہ گویا سنت نہیں، یہ چیز کیا ہے؟ یہ مت ماری گئی ہے ہماری قوم کی۔ اتنے لوگ مجھ پہ سنت نہیں مانتے، یہ سنت نہیں ہے کہ توحید کو مانو، توحید کی دعوت دو۔ ایک جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کے اوپر اصلی نجات کا مثال ہے، اس کو سنت نہیں مانتے۔ اس کے بعد اس پیر کو سنت مانتے، سنت تو یہ ہے، یہ دین ان کا دین ہے، لیکن کیا وہ سنت نہیں ہے؟ اس اندھیرے میں جہاں تک شرک پھیلا ہوا ہو، توحید کو اختیار کیا جائے، توحید کو بلند بانگ آواز کے ساتھ پکارا جائے، اس میں چوٹیں کھائی جائیں، سہلانی جائے، زخم اٹھائے جائیں، چاٹیے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ سنت کے صحیح معنی ہے، اس کے سامنے رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیت دی ہے اس کو اولیت دیجیے، جو نمبر 2 ہے اس کو نمبر 2 کیجیے، جو آخر میں لایا گیا ہے وہ بھی سنت ہے، اس کو وہ مقام دیجیے۔ اپنی طرف سے یا کسی اور وجہ سے سنت کا یہ جو طریقہ ہے یہ بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سنت سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ توحید اختیار کی جائے، توحید کی دعوت ہو، اس کے راستے میں جمع ہو، اور پھر اس کے بعد سنت بھی ہے جہاں جہاں تک اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صحابہ کرام کی مسلک ہے، وہ سارے کے سارے جائز اور ساری سنت ہے، ان میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی سنت پہ چلنے اور اس پر جل جانے کی توفیق دے۔ ہر مسئلے میں بداری کے بڑھانے کا مسئلہ ہو یا ایجاد کے بیان کرنے کا مسئلہ ہو، ہر چیز کے اندر ایک کئی نقطے کا فرق نہیں ہو سکتا، اور جو کہتا ہے کیا جا سکتا ہے وہ کافر ہے داتا۔ کوئی ایک نقطے کا فرق نہیں ہے، وہ تکمیل دین ہو چکی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ کہہ کے یہ ہے صحابہ کرام نے اختیار کر کے جہاں تک لے گئے، اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے، وہ ہے مرید ہے، وہ نکل جانے والا ہے اللہ کے پاس سے۔ اللہ مجھے اس سے بچائے تو مطلب آپ کو استغفر اللہ لی ولکم سے۔ یہ ہے آواز ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، اس سارے اندھیرے میں، کفر و شرک کے اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، اور کتنا زبردست نقطہ یہ بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو اس وقت سب سے بڑی سنت انبیاء کی اور خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے اور پھر اس کی دعوت دی جائے، اس پر جماؤ دکھایا جائے، اس پر جماؤ دکھایا جائے۔ یہ سنت ہے اللہ کے بندوں۔ آج قوم ہے اس کو سنت ہی نہیں مانتے، یہ کوئی غیر ضروری چیز ہے ان کے لیے۔ باقی ساری چیزیں بھی وہ جو سنت سے ثابت ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہیں، وہ بھی بالکل اختیار کرنا ان کو۔ ہر چیز، عبادات ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، جنگ ہو، صلح ہو، معاہدے ہوں، گھریلو معاملات ہوں، پڑوسی کے حقوق ہوں، سب کچھ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور پہلی بات جو یہ ہے کہ اس توحید کی دعوت کو اٹھایا جائے، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے مکہ میں یہ دعوت اٹھائی تھی، کتنے ہزار مسائل تھے، کسی ایک مسئلے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی بھی کہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کی بات، پہلے اینٹ سیدھی کرو، تمہارا تعلق اللہ سے جو ہے اس کو جڑنا چاہیے، اس کے بعد سارے تمہارے مسائل ہیں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ آج جو قوم میں افراتفری ہے ملک میں اور پوری دنیا میں، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اندازہ لگے ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہر بات مان رہے ہیں، لیکن نہیں بات مان رہے ہیں تو اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہے اس انسانیت کے اوپر، اسی وجہ سے عذاب کا جو شکنجہ ہے وہ کستا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی بات اللہ نے فرمائی تھی کہ بستیوں والے اگر ایمان لاتے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے،
ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے ان کے اوپر کھول دیتے، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکذبون، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے، انسانیت نے جھٹلایا ہے۔ ابھی کسی غیروں سے کیا گلہ شکوہ کیا جائے، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ، نبی کو ماننے کا دعویٰ، ان کا حال دیکھو، چادریں یہ چڑھائیں، عرس اور میلے یہ کریں، رکوع اور سجدے یہ ثابت کریں ان مزاروں کے اور مندروں کے اور نبیوں کے اور ولیوں کے، اور جو ان کے اپنے خود ساختہ اکابرین ہیں یہ صوفیہ کے، یہ سب کی آج بندگی ہو رہی ہے۔ جہاں کہیں یہ دین پایا جاتا ہے انہی صوفیوں کا دین ہے، انہی اکابرین کا دین ہے۔ باقی وہ دین جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی خاطر ماریں کھائیں، دیس نکالا دیا گیا، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور شہید ہوئے، جنگیں لڑتے رہے پوری زندگی، وہ آج صرف قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ہے۔ آن گراؤنڈ کسی ملک کے اندر، کسی جماعت کے اندر وہ ایمان عقیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی، اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائی، اس دعوت کو لے کر اٹھو۔ یہ اصل ہے، اگر صحیح معنوں میں ذرا بھی آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو یہ بات مانو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اور یہ بات نہیں مانو گے تو پھر جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ چاہے تم صدر ہو، جنرل ہو، بڑے سیاسی لیڈر ہو، مولانا صاحب ہو، جس کو پوری دنیا قائد اور قائد اعظم، قائد ملت کہتی ہو، لیکن اللہ کی درگاہ سے راندے ہو، اللہ کی بات جب تک نہیں مانو گے، قرآن کو جب تک اپنے اوپر، قوم کے اوپر، ملک کے اوپر نافذ نہیں کرو گے، تم کچرا ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہا گیا تھا یہود و نصارہ کو کہ اگر تم اللہ کی دین کو نافذ نہیں کرتے ہو، اپنے اوپر کتاب کو نہیں مانتے ہو، تو اس کے بعد اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہیں کچرا سمجھ کے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور لعنت بھیجیے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ الیہود و نصارہ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر اس وجہ سے پڑی تھی، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، یعنی وہاں جا کے وہ کچھ کرتے تھے جو مسجدوں میں کیا جانا چاہیے، وہاں جا کے روتے تھے، دھوتے تھے، ناک رگڑتے تھے، سجدے کرتے تھے، رکوع۔ یہ لعنتی قوموں کے کام ہے اللہ کے بندوں۔ اور جن لوگوں نے، یہ اکابرین نے یہ عقائد جو ہیں وہ سامنے لائے ہیں، وہ طاغوت ہیں، ان کا کفر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔